نحمد و نصلی و نصلی علی رسول الکریم بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھو یہ انسان کے اوپر جوانی آتی ہے پھر چلی جاتی ہے، اس کو جانے میں دیر نہیں لگتی۔ یہ کبھی کبھی یہاں پر بہت بڑا نالا ہوا کرتا تھا، اور یہ مطلب اتنا بڑا نالا ہوا کرتا تھا کہ ایک فٹ کی زمین کو ہے جو ہے نا وہ بگا کے نیچے لے جاتا تھا۔ لیکن قدرت کاملہ اور قدرت کا کرشمہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، جب یہ جوانی میں تھا اور جب جوانی میں ہوتا تھا تو ہم لوگ بھی جب یہاں سے گزرتے، یہ ایک پگڈنڈی ہے بنی ہوئی، اس کے پاس سے گزر کر ہم اس طرف جاتے ہیں جہاں سے جو ہے نا وہ مئو پانی ہے، جو پانی بھر کے لاتے ہیں پینے کے لیے۔ ویسے تو آج کل گھروں میں پانی جو ہے وہ پائپ کی شکل میں، ٹینکیوں سے پائپ کی شکل میں گھر پہنچتا ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ جو ٹینکی کا رکا ہوا پانی ہے وہ صحت کے لیے کچھ مفید نہیں ہوتا۔ جو مئو پانی ہے جو زمین سے باہر آتا ہے، جو قسموں کی شکل میں، یہ پانی مفید ثابت ہوتا ہے صحت کے لیے۔ اور پھر میڈیکل کی دنیا یہ کہتی ہے کہ پانی کو گرم کر کے پیا جائے، پانی کو ٹھنڈا کر کے نہ پیا جائے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے آپ سوئے ہوئے ہوں تو آپ کے اوپر اگر ٹھنڈا پانی پھینک دیا جائے تو شاید آپ مارنے کے اوپر اتر آئیں، گالم گلوچ کے اوپر، تو اترا کے اوپر اتر آئیں۔ اس لیے یہی بات جو ہے نا انسان کے اندر کی دنیا کی ہے کہ جب انسان کی انتڑیاں، اس کا معدہ اور اس کا دل، اس کا جگر، اس کے گردے، اس کے انٹسٹائنیں، اس کے ساری جو اندر سے وائٹل آرگن ہیں، جب وہ رات کو حرکت میں ہی کرے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حرکت میں رکھتا ہے تو نظام زندگی جو ہے انسان کا چلتا ہے۔ جب آپ صبح اٹھ کر خالی پیٹ ٹھنڈا پانی پئیں گے تو انٹسٹائن پھول جائے گی، تو اس کو ٹربل ہوئے گی، اور اس کے علاوہ دوسرے وائٹل آرگن کے اوپر بھی افیکٹ پڑے گا۔ آپ کو چاہیے میڈیکل کی دنیا سے طرف رکھتے ہوئے آپ کو چاہیے کہ صبح اٹھ کر گرم پانی جو ہے نا وہ نہار پیٹ، خالی پیٹ پینا چاہیے، تاکہ آپ کا دل، گردے، دماغ اور معدہ جو ہے نا وہ صاف ہو جائے۔ یہ ایک جو ہے نا نظام زندگی ہے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے۔ ویسے تو زندگی اتنی ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے جو لکھ کے روز حاضر پہ رکھی ہوئی ہے، تو جو کچھ ہم نے اس دنیا پہ کھانا ہے وہی کھانا ہے، وہ جو پہننا ہے وہی پہننا ہے، جتنی عمر ہے اتنی ہے۔ لیکن یہ یہاں پر کھڑے ہو کر اس نالے کے اوپر مجھے یہ جو ویڈیو بنانا پڑی، اور ویڈیو بنانے کا مجھے شوق پڑا، میں ایک بار پھر اس قرآن پاک کی اس آیت کی طرف دل و دماغ جو ہے نا وہ اپنے پردے ہٹا کے دروازے کھول کے اس طرف جاتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کے جتلاؤ گے۔ یہ پانی جو ہے نالے کی شکل میں جاتا ہے، تو اللہ کی قدرت کا عملہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ چلتا ہوا پانی جو پاک ہوتا ہے اس کے اوپر بھی لوگ بیٹھ کے وضو کرتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ جہاں پر خشک سالی ہے وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ وہاں پر لوگ اسی نالے کا پانی بھی پیتے ہیں۔ ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی مئو پانی جو ہے نا وہ محفوظ رکھا ہوا ہے۔ ڈوگرا راج سے یہاں پر مئو پانی ہے اور اس سے ہم اپنے گھروں میں لے جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ نالوں کے ارد گرد جو ہے جہاں سے ہمارے راستے گزرتے ہیں، یا جو ہم استعمال کے لیے جو پانی جو ہے نا وہ دریا کی شکل میں، جہاں پر ہماری مائیں بہنیں کپڑے دھونے کے لیے جاتی ہیں، بچے جو ہیں وہ بچیاں جو ہیں وہ سیر ہو کے غسل کرتی ہیں، خاص طور پر موسم بہار میں، سپرنگ سیزن میں، ہمیں چاہیے کہ نالوں کے ارد گرد ہمیں گندگی نہیں پھیلانی چاہیے، اور یہی گندگی جو ہے وہ نالے میں پگھل کر نیچے جاتی ہے، پھر نیچے آگے کوئی اور بہن، کوئی اور بھائی، کوئی اور ماں بہن بیٹی جو ہے وہ اس کو استعمال کرتی ہے، تو یہ پھر پانی جو ہے وہ ہیپاٹائٹس سی کی شکل میں کی صورت اختیار کر جاتا ہے، اور پھر انسان کے لیے بہت سارے جو ایسے مرض لاحق ہو جاتے ہیں جو موذی مرض ہوتے ہیں جن کا علاج ناممکن ہوتا ہے۔ تو اللہ مجھے، آپ کو، سب کو جو ہے نا پانی کو محفوظ کرنے اور صحت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی نفوا کی تو اگلے چند دنوں میں، اگلے ایک دو دن کے بعد جو ہے نا ایک اور دلچسپ سٹوری کے ساتھ قدرت کے نظارے جو ہے نا اس کو اثر کرتے ہوئے ایک بار پھر سامعین، ناظرین کے سامنے حاضر ہوں گا۔
پاکستان زندہ باد، آزاد کشمیر زندہ باد.